اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من صلی بالناس فذکر حاجتا فتخطاهم عن عقبة قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرح عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من طبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمتي۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں عصر کی نماز پڑھی۔ حضور نے عصر کی نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے ساتھ ہی فوراً آپ جلدی اور تیزی کے ساتھ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آپ امہات المؤمنین میں سے کسی کے حجرے میں چلے گئے۔ آپ کی اس جلدی اور تیزی کے ساتھ جانے پہ صحابہ جو تھے وہ حیران تھے کہ آج خلاف معمول حضور اتنی جلدی اور تیزی کے ساتھ اٹھ کے کیوں چلے گئے ہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر نکلے یعنی واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے جلدی جانے پہ حیران ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یاد آیا ہے کہ گھر کے اندر سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہے، میں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ یہ مجھے روکے رکھے، اس لیے میں نے جا کے اندر حکم دیا ہے کہ اس کو تقسیم کر دو، یعنی اس کو تقسیم کرنے، اس کو صدقہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تیزی کے ساتھ اٹھ کے اپنے گھر تشریف لے کے گئے۔ یہاں پہ یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ یہ سونا جو ہے یہ مجھے روکے رکھے، اس سے مراد یہ ہے کہ دو اس کے معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ انسان کے اوپر صدقہ لازم ہو، لازم صدقہ کون سا ہے؟ زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، عشر ہے، یہ جو شریعت کی طرف سے انسان کے اوپر صدقات لازم کیے گئے ہیں، اگر انسان یہ بر وقت ادا نہ کرے تو میدان معاشر میں جنت میں جانے سے یہ صدقات اس کو روکیں گے، یعنی دینے تو ویسے ہی ہیں، اگر انسان اس کو جتنا دیر کرے گا اتنا زیادہ میدان معاشر میں تاخیر ہوگی انسان کے جنت جانے میں، حساب و کتاب ہو جانے کے بعد جنت میں داخل ہونے میں تاخیر ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی واجب صدقہ ہے، یعنی آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، آپ کے اوپر فطرانہ ہے، آپ کے اوپر عشر ہے، یا آپ نے کوئی منت مان رکھی ہے کسی بھی چیز کے متعلق، تو اس چیز کو جلد سے جلد ادا کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا معنی اس کا حساب و کتاب کے حوالے سے ہے کہ جس بندے کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اس کا حساب و کتاب بھی ظاہری بات ہے اتنا طویل ہوگا، لمبا ہوگا، یعنی ایک نے 1 روپے کا حساب دینا ہے، دوسرے نے 1 لاکھ کا حساب دینا ہے، تو 1 روپے والا جلدی حساب اس کا ختم ہو جائے گا، جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے اس کا حساب اتنا زیادہ تاخیر سے ہوگا۔ تو یہ بھی ایک معنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو اختیار فرمایا، اور آپ کا فقر جو تھا یہ مجبوری کا فقر نہیں تھا بلکہ اختیاری فقر تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ ایک بندہ ہے جس کے پاس ہے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو اس نے غریب ہی رہنا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، تمام نعمتیں اس کے پاس ہیں، تمام اختیارات بھی اس کے پاس ہیں، اس کے باوجود وہ سادگی کی زندگی گزارتا ہے، تو یہ اصل حقیقی سادگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اختیار بھی تھا، طاقت بھی تھی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، مگر حضور نے فقر کو اختیار فرمایا ہے، اور یہ آپ کی اپنی پسند تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر لازم نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان، حضور نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلا کرے، یعنی اتنا اختیار تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر حضور چاہتے تو اتنا کچھ ہو سکتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی گھر میں رکھنا گوارا نہیں کیا، یہ اپنی امت کو سکھانے اور بتانے کے لیے۔ اسی کے متعلق ایک روایت بیان کی جاتی ہے اور بڑی مشہور ہے نعتوں کے اندر بھی، الفقر فخری، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ فقر جو ہے یہ میرا فخر ہے، حالانکہ یہ روایت درست نہیں ہے، احادیث مبارکہ کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے مگر مشہور ہو گئی ہے۔ اور اسی کے متعلقہ ایک اور روایت ہے جس کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ جی غریب بندہ جو ہے یہ امیر بندے سے 100 سال یا 60,000 سال پہلے جنت میں جائے گا، یعنی امیر بندہ پیسے والا بندہ وہ 60 سال بعد جائے گا، اور غریب بندہ جو ہے وہ 60 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ روایت بیان تو کی جاتی ہے مگر یہ بھی روایت درست نہیں ہے۔ یہ اس معنی میں یہ معنی درست ہے کہ غریب جلدی جنت میں جائے گا۔ وہ کیسے جائے گا؟ وہ حساب و کتاب کے حساب سے جائے گا کہ حساب و غریب بندے کے پاس پہلے تھا ہی کچھ نہیں تو اس کا حساب و کتاب جلدی ہو جائے گا، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کا حساب و کتاب زیادہ لیٹ ہو جائے گا۔ تو اس معنی میں درست ہے کہ جو غریب بندہ جلدی جنت میں جائے گا، مگر یہ معنی یہ الفاظ بیان کرنا کہ حضور نے فرمایا کہ وہ 60 سال پہلے جنت میں جائے گا، یہ روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی فکر، یہ اس بات کی پریشانی نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال کم ہے، مجھے تمہارے اوپر غربت کی نہیں، تمہارے اوپر امیری کا خوف ہے، امیر ہو جانے کا خوف ہے کہ جب تم امیر ہو جاؤ گے تو امیر ہونے سے خرابیاں تمہارے اندر پیدا ہوں گی۔ جب حضور نے تمہارے اندر فرمایا تو اس سے مراد صحابہ نہیں ہے، صحابہ تو مضبوط ایمان والے تھے، تمہارے سے مراد حضور کی امت ہے کہ میری امت اگر غریب ہے تو اتنی خرابیاں نہیں آئیں گی، اگر امیر ہو جائے گی تو یہ خرابیاں آئیں گی۔ حجت الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطاب فرمایا اس میں بھی حضور نے یہی ارشاد فرمایا، مجھے اس بات کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ تم دوبارہ شرک کی طرف واپس چلے جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے، یہ ڈر اور خوف نہیں ہے، مجھے خوف یہ ہے کہ تم دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اور یہ اس سے بڑا فتنہ ہے، دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہو جانا۔ تو دولت کا جمع کرنا، یہ پیسے والا ہونا شریعت کے اندر معیوب نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صحابہ میں سے واحد صحابی ہیں جن کے نام کے ساتھ غنی لگتا ہے اور کسی صحابی کے ساتھ نہیں لگتا، یعنی وہ کیوں لگتا ہے؟ وہ پیسے والے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق آتا ہے جب ان کا وصال ہوا تو ان کا وراثت جو تقسیم ہونے لگی نا، سونے کی اتنی بڑی اینٹیں تھیں کہ کلاڑے کے ساتھ انہوں نے وہ سونے کی اینٹیں کاٹی، اور کئی دن لگ گئے سونے کو کاٹنے کے لیے، اتنا مال تھا ان کے پاس۔ تو مال کا ہونا شریعت کے اندر معیوب نہیں ہے، مال ہو اور اس مال میں سے اللہ تعالیٰ نے جو صدقات و خیرات انسان پہ لازم کیے ہیں وہ نہ نکالنا، یہ معیوب ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو غریبی سے نہیں بلکہ امیری سے ڈرایا ہے۔ تو جو امیر ہے اس کو ڈرنا چاہیے، غریب کو بھی ڈرنا چاہیے مگر امیر کو زیادہ ڈرنا چاہیے۔